بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ساری زندگی حضرت علی سے ناراض کیوں رہی؟ حضرت علی نے حضرت عائشہ کے بارے میں ایک ایسی بات کہہ دی جس کو لے کر حضرت عائشہ ان سے ناراض ہو گئی، پھر ساری زندگی کبھی نہ بات کی۔ یہ ناراضگی اتنی بڑی کہ ان دونوں کے بیچ ایک جنگ ہو گئی جس میں ہزاروں صحابی کا پاکیزہ خون بہایا گیا، ہزاروں عورتیں بیوہ ہو گئی، ہزاروں بچے یتیم ہو گئے۔ اس جنگ کو جنگ جمل کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی زندگی میں ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ یہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ بنی مستحق میں تشریف لے گئے تو وہاں سے واپسی پر قافلے کو الگ الگ حصوں میں بانٹ دیا۔ اب جس قافلے کے لوگ جیسے جیسے تیار ہوتے رہتے چلتے رہتے تھے، سینکڑوں بلکہ ہزاروں اونٹ ہوا کرتے تھے، چلتے ہوئے بھی گھونٹ تو لگا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ قافلے نے تو جانا ہی ہے، اسی لیے پتہ نہیں اب کتنا وقت لگے گا، کیوں نہ قضائے حاجت وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں۔ اسی وقت حاجت کے لیے کھیتوں میں جایا کرتے تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما چلے گئیں تاکہ فراغت حاصل کر سکے۔ جب فارغ ہو کر واپس آئیں تو آپ نے ہودس میں بیٹھنا تھا جس کو سواری کے اوپر رکھا جاتا ہے۔ اتنے میں حضرت عائشہ نے محسوس کیا کہ میں نے گلے میں ایک ہار پہنا ہوا تھا، کہیں وہ ٹوٹ کر گر گیا ہے۔ سوچا کہ ابھی تو روانہ ہونے میں وقت لگے گا، اس لیے میں وہاں جا کر ہار تراش کر لیتی ہوں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ہار تراش کرنے کے لیے چلے جاتی ہیں۔ پیچھے صحابہ کرام نے سوچا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آ گئی ہیں، لہٰذا انہوں نے 4-5 آدمی لگا کر اس کو اٹھا لیا اور اونٹ پر سوار کر دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما عمر میں بہت کم تھی اور وزن بھی بہت کم تھا، 4-5 آدمی اٹھانے والے تھے، اس لیے ان کو پتہ ہی نہ چلا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما اندر بیٹھی ہیں یا نہیں، اور قافلے کے لوگ وہاں سے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس آئیں تو دیکھا وہ جگہ خالی پڑی ہوئی ہے اور قافلہ جا چکا ہے، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما بہت پریشان ہوئی، لیکن دوسری طرف آپ کو اطمینان یہ بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلے گا میں پیچھے چھوٹ گئی ہوں، کسی نہ کسی کو ضرور بھیجیں گے، اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہیں بیٹھی رہیں۔ تھوڑی دیر بعد آپ پر نیند غالب آ گئی، آپ نے اپنے اوپر چادر ڈالی اور سو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی کہ صحابہ کرام میں سے کسی ایک صحابی کو حکم دیا جاتا تھا جب سارا قافلہ کسی جگہ پر چلا جائے تو اگر رات کا وقت ہو، صبح کے وقت وہ صحابی وہاں آ کر دیکھیں کہیں کوئی چیز چھوٹ تو نہیں گئی۔ لہٰذا ایک بدری صحابی حضرت سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر لگایا ہوا تھا۔ وہ صحابی جب اس جگہ پر آئے تو وہاں پر لیٹا ہوا دیکھا اور قریب آئے تو انہوں نے پہچان لیا کہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ ہیں، تو انہوں نے اونچی آواز میں کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ صحابہ کی آواز سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کھل گئی، آپ نے چادر سے اپنے آپ کو ڈھانپ لیا۔ صحابیوں نے آپ کو اونٹ پر بٹھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہوگی۔ ان صحابیوں نے اونٹ کی رسی پکڑی اور چل پڑے، یہاں تک کہ اس قافلے کے پاس پہنچے تو قافلے میں کچھ منافق لوگ موجود تھے۔ انہوں نے جب ایسا دیکھا تو کہنے لگے کہ ان میں کچھ نہ کچھ بات ہوئی ہوگی۔ منافق لوگ تو پہلے ہی ایسے موقع کی تلاش میں رہتے ہیں جس سے مسلمانوں کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا سکے، لہٰذا انہیں بات کرنے کا موقع مل گیا اور یہ منافق کہنے لگے نعوذ باللہ حضرت عائشہ نے ان صحابی کے ساتھ وقت گزارا ہے، اس وجہ سے وہ قافلے سے پیچھے رہ گئی تھی۔ لہٰذا مدینہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا پتہ چلا کہ مراقب لوگ حضرت عائشہ پر ایسا گندا الزام لگا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بڑا صدمہ ہوا، لیکن دھیرے دھیرے لوگوں میں یہ بات پھیلنا شروع ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں قافلے سے واپس آ کر 1 مہینے تک بیمار رہی اور کمزور بھی ہو گئی تھی۔ ایک دن میں نے یہ بات سنی تو میرے دل میں بہت بڑا صدمہ لگا اور میں جلدی سے گھر واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے تشریف لائے تو آپ کے سامنے آئی اور سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا لیکن چہرہ مبارک دوسری طرف پھیر لیا۔ میں نے دوسری طرف سے آئی مگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نگاہ دوسری طرف کر لی۔ آپ کی خاموشی نگاہوں نے مجھے بہت ساری باتیں سکھا رہی تھی کہ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بوجھ ہے اور مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنا چاہتے۔ میں نے سوچا میں اپنے ماں باپ کے گھر چلے جاتی ہوں تاکہ صحیح حالات کا پتہ چل سکے۔
आंखें मेरे बारे में कैसी बातें करी जा रही थी। मैंने घर जाने की इजाज़त चाही तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारे से फरमाया कि हाँ चली जाओ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि जब मैं घर पहुंची तो मेरी अम्मी ने दरवाज़ा खोला। देखा मेरी अम्मी की आंखें रो रो कर लाल हो चुकी थी। परेशान चेहरे के साथ वो मेरे सामने खड़ी थी। मैंने पूछा अम्मी क्या हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल खामोश रही। मुझे कोई जवाब नहीं दिया और उनकी आंखों से आंसू टपकना शुरू हो गए। मैंने पूछा अम्मी अबू किधर हैं? उन्होंने कहा और चारपाई की तरफ इशारा कर दिया। मैंने देखा मेरे अबू हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु चारपाई पर बैठे कुरान पाक पढ़ रहे हैं और एक एक आयत पर उनकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैंने जब घर में ऐसा गम का माहौल देखा मेरी तबीयत और ज़्यादा परेशान होगी। मैंने सोचा अब मैं क्या करूं कि जिन पर मुझे सबसे ज़्यादा भरोसा था वो मेरी ज़िंदगी के रखवाले थे, आज वही मुझसे नाराज़ हैं, मुझसे जुदा हैं। फिर मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं अपने अल्लाह की तरफ मुतवज्जा हो जाऊँ। इसीलिए हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा फरमाती हैं कि मैंने मंजूर किया और घर के कोने की तरफ जाने लगी। मेरी अम्मी ने पूछा ए आयशा कहाँ जा रही हो, क्योंकि उनको डर लग रहा था मेरी बेटी परेशान है, कहीं ऐसा ना हो कोई बड़ा फैसला कर ले। मैंने अम्मी को कहा अम्मी मैं अपने रब से दुआएं करने जा रही हूँ। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने जाए नमाज बिछाया और सिसकते हुए सर को सजदे में रखा और दुआएं मांगना शुरू कर दी। ऐ अल्लाह तेरे मकबूल बंदों पर कोई ऐसा वक्त आए तो ऐ अल्लाह तूने ही उनकी मदद फरमाई है। ऐ अल्लाह हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम परेशान लगाया था तो आपने ही उनकी गवाही दी थी। ऐ अल्लाह हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम पर इल्ज़ाम लगाया गया था तो आपने ही उनके शेख और बच्चे से पाक दामने की गवाही दिलवाई थी। हज़रत आयशा अल्लाह की बारगाह में फरियाद करती कि मुझ पर भी तोहमत लगी है, अल्लाह तू ही मदद फरमाने वाला है, मेरी मदद फरमा। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा रो रो कर दुआएं कर रही थी। इधर दुआएं मांगी जा रही थी और फिर उधर मजलिस में हज़रत आयशा के वालिद हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा के अलावा बाकी सारे सहाबा कराम मौजूद थे। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब के बीच गमज़दा बैठे थे। सहाबा कराम के चेहरों पर उदासी थी क्योंकि वो अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरों को गमज़दा देख रहे थे, जिसकी वजह से सहाबा कराम की तबीयत भी कुछ अजीब सी रह चुकी थी। सहाबा कराम इस मामले में मुझे क्या मशवरा देते हैं? तो सबसे पहले हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आगे बढ़कर कहा ए अल्लाह के रसूल, अल्लाह ताला ने आपको इतनी इज़्ज़त और शराफत बख्शी है, आपके बदन पर कहीं गंदी मक्खी भी बैठने की इजाज़त नहीं है, तो अल्लाह के हबीब आपको इतना पकीज़ा बनाया गया है कि आपके सर पर एक बादल साया करके रहता है, कहीं आपका साया ज़मीन ना पड़े और किसी का कदम आपके साए पर पड़ जाए। जब अल्लाह ताला ने आपको इतना अदब पाकीज़ा रखा है तो आपकी बीवी पर कैसे ये इल्ज़ाम लग सकता है? ये कैसे मुमकिन है कि उसके साथ कुछ गलत काम कर सके? लिहाजा यही चीज़ तो हमारे वहमो गुमान से बाहर है। अम्मा आयशा के साथ ऐसा कुछ हुआ होगा। की बातें सुनकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए, लेकिन थोड़ी देर बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से पूछा ए अली तुम इस मामले में क्या कहते हो? तो हज़रत अली ने देखा उनके जूतों में कुछ गंदगी लग गई थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो इनकी खबर नहीं थी। इसलिए जब उन्होंने जूते को पहनना चाहा तो अल्लाह ने हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजकर इत्तला फरमाई कि उनके जूतों में कुछ गंदगी लगी हुई है। तो अल्लाह ताला के रसूल जब जूता पहनने गंदगी लगी हुई है तो बता दिया। अगर आपके घर वालों के साथ कोई ऐसा मामला होता तो आपको क्यों ना बताया जाता? इसलिए मुझे ये बात कुछ ठीक नज़र नहीं आ रही। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो गए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दासी देखकर हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहने लगे अल्लाह के रसूल, अगर आपकी तबीयत ज़्यादा गमज़दा है आप चाहें तो आयशा को तलाक दे दें, आपके लिए बीवियाँ की कौन सा कमी है? अल्लाह ताला ने अगर चाहा तो आपको कोई और जीवन साथी अता फरमा देंगे। उनकी बात सुनकर हज़रत उमर फ़ारूक तड़प उठे और खड़े होकर कहने लगे अल्लाह के रसूल आप इरशाद फरमाइए, आपने आयशा से निकाह अपनी मर्ज़ी से किया था या अल्लाह ने कहा था आयशा से निकाह करो? तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उंगली का आसमान की तरफ इशारा करते हुए बताया यह हुक्म मुझे अल्लाह ताला ने दिया था, आयशा से निकाह करो। इस बात पर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाने लगे अल्लाह के रसूल आप मुझे छोड़ दीजिए, मुनाफिकों को छोड़ दीजिए, मुझे हुक्म दीजिए मेरी तलवार जने और उन मुनाफिकों की गर्दन जाने। वो अल्लाह की पसंद की औरत के बारे में ऐसी बातें कर रहे हैं। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को मोहब्बत की निगाहों से देखकर हज़रत उमर को गुस्से को ठंडा किया।
ان کی یہ بات سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کو اطمینان آ گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے اٹھے اور گھر چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر گئے تاکہ معلوم کریں میری عائشہ کس حال میں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے بہت محبت کرتے تھے، اس لیے گھر پہنچ کر انہیں دروازہ کھٹکھٹایا۔ حضرت عائشہ کی امی نے دروازہ کھولا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ان کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ انہوں نے پوچھا عائشہ کہاں ہے؟ تو امی نے کہا اور کونے کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سجدے میں پڑی رو رہی تھی۔ بعد میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر میں تشریف لائے تو میرا دل کہہ رہا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں بیٹھ جاؤں اور جی بھر کے رو لوں، لیکن میں نے اپنے سارے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تھے اور میں خاموشی سے جا کر وہاں چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قریب ہی بیٹھے تھے۔ آپ نے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا اے عائشہ، اگر تجھ سے حقیقت میں کوئی ایسی غلطی ہو گئی ہے اپنے رب سے معافی مانگ لو، میرا رب گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس وقت تو میرے صبر کر کے بیٹھی رہی، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو برداشت کی باندھ ٹوٹ گئے، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، میں روتی رہی مگر خاموش تھی۔ آخر روتے ہوئے میں نے کہا اے اللہ کے رسول، میں وہی بات کہوں گی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے والد حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہی تھی، میں اپنا درد صرف اللہ سے بیان کروں گی، کیونکہ اللہ کے رسول اگر میں کہوں گی کہ میں غلط ہوں آپ سب میری بات مان لیں گے، اگر میں کہہ دوں کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا تو میری کوئی بھی بات نہیں مانے گا۔ اسی وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کپکپی ظاہر ہونا شروع ہو گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی کیفیت طاری ہونے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پردہ ڈال گیا۔ تب تھوڑی دیر بعد پردہ اٹھایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ چمک رہا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا مبارک ہو عائشہ، تم بے گناہ ہو۔ اس وقت میری امی کہنے لگی اے عائشہ اٹھو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شکریہ ادا کرو، لیکن حضرت عائشہ فرمانے لگی اس وقت میری توجہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف تھی۔ میں نے کہا میں صرف شکریہ اللہ تعالیٰ کا کروں گی جس نے مجھے آج بچایا ہے۔ حضرت عائشہ کی پاک دامنی میں پوری 18 آیتیں نازل فرمائی کہ حضرت عائشہ بے گناہ ہے، لیکن حضرت عائشہ نے فرمایا میں صرف اپنے رب کا ہی شکریہ ادا کروں گی۔ حضرت عائشہ سے فرمایا اے عائشہ، تمہیں اتنے دنوں سے جو تکلیفوں میں رہنا پڑا اس کے بدلے میں تمہارے لیے مغفرت ہے۔ ناظرین، اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما پھر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہنے لگی، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی حضرت علی سے ایک شکایت رہی، کیونکہ جس وقت مسجد میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابیوں کو جمع کر کے حضرت عائشہ کے بارے میں مشورہ لیا تو حضرت علی نے آپ کے پاک دامنی کی گواہی دی تھی، لیکن جب حضرت علی نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اداس دیکھا تو یہ بات بھی کہہ دی تھی کہ اگر آپ عائشہ کو طلاق دیں، اس کی جگہ دوسری اور لڑکی سے شادی کر لیں۔ جب یہ بات حضرت عائشہ کو پہنچی، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجھے طلاق دینے کا مشورہ کیا ہے، تو حضرت عائشہ حضرت علی سے بہت زیادہ غصہ ہوئی اور پوری زندگی کبھی ان سے بات نہ کی۔ آخر میں میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوئی ہو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔